बात थी, हम अपने लिए चाहते थे और अपने मुल्क के लिए चाहते थे कि आप CMC बने। पाकिस्तान को आपकी जरूरत थी, लेकिन ये अल्लाह की रजा थी। हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली सियासत में आए और जिस तरह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साबिक DG ISI और इमरान खान साहब से कुर्बत रखने की वजह से खबरों में रहने वाले, हदफ़े तनकीद बनने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की एक वीडियो आई है। मैं ये पूरा वीडियो क्लिप भी आपके सामने चलवाऊंगा और इसकी असल कहानी, क्योंकि इस वीडियो क्लिप के आने के बाद एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद साहब पर अटैक कर दिया गया है और असल हकीकत कुछ और है, असल कहानी क्या है और इस वीडियो ने हुकूमती कैंप्स में किस तरह से खलबली मचाई है, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरी जानिब कुछ और सियासी अपडेट्स भी हैं। परवेज इलाही बामुकाबला कप्तान, नया महाज खुल गया है और एक खबर आई है कि चौधरी परवेज इलाही इस वक्त असम्बलियां तहलील करने के बदले में और उसके एक आप कह सकते हैं कि इनाम के तौर पर कुछ मांग रहे हैं। बार्गेनिंग चल रही है, भाव ताऊ आप इसे कह सकते हैं। इस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी जानिब अब मामला पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पहले कौमी असम्बली तक जा पहुंचा है और कौमी असम्बली को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पहले शायद नपेट दिया जाए, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कौमी असम्बली की अपडेट्स ही आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन कराम, इस वक्त कौमी असम्बली बड़ी अहम हो चुकी है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपके सामने हैं, कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुलाकातें करते रहे इसहाक डार से, फिर जो अयाज सादिक हैं और आजम नज़ीर तारण, ये दोनों जाकर सदर से मिले। फिर सदर मुमलिकत ने लाहौर में डेरे डाल लिए, वहां पर उन्होंने कल इमरान खान साहब से बड़ी अहम मुलाकात की। आज परवेज इलाही साहब से उनकी मुलाकात हुई है और अब ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि पंजाब और KP असम्बलीज नहीं है, इसके अलावा सिंध असम्बली में भी PTI के अरकान है, बलोचिस्तान के अंदर भी अरकान है, आज़ाद कश्मीर और GB भी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो सिंध और बलोचिस्तान के अरकान तो अपनी जगह, पंजाब और KP की असम्बलीज और कौमी असम्बली को फरामोश नहीं किया जा सकता। अब 2 दिन बाद खान साहब ने ऐलान करना है, 17 को ऐलान है, 23 को असम्बलियां तहलील हो जानी है और इतलात यही है, आपको पता है पहले, इससे पहले भी कि कौमी असम्बली के अंदर जाकर अरकान ने इस्तीफे देने थे कि हम जाकर इस्तीफे दे रहे हैं ताकि मौके पर वो इस्तीफे तसव्वुर हो जाएं। अब 11 अप्रैल को जो PTI के तमाम अरकान ने कुछ लोटों के अलावा कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे, वो इस्तीफे कबूल नहीं किए गए थे। सेलेक्टिव इस्तीफे कबूल किए गए ताकि अपनी सीट्स बढ़ाई जा सकें। इमरान खान साहब ने वो प्लान किस तरह नाकाम बनाया। इमरान खान साहब ने सब हल्कों में खुद इलेक्शन लड़ लिया और अब PTI जो है उसने स्पीकर कौमी असम्बली से राबता किया है और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी PTI के अरकान तस्दीक के लिए नहीं आते, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया, डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से वक्त मांगने के लिए खत लिख दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैंने अपने दस्तखत के साथ खत लिख दिया है जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा किया है कि वो इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाएं। स्पीकर ने हमारे चंद अफराद के इस्तीफे मंजूर किए थे। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने के लिए हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। हमने इस्तीफे दिए मगर वो इलेक्शन कमीशन को नहीं पहुंचाए गए, सिर्फ चंद चीदा अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। मुंतखब अरकान के इस्तीफों की मंजूरी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती ईमा पर गैर कानूनी फैसला किया। अब खत लिख दिया है, स्पीकर चाहें तो सबको इज्तिमाई तौर पर तलब कर लें या फिर अलहदा अलहदा बुला दें। और यहां पर अब यह भी इम्कान है कि इस खत के रिस्पॉन्स का शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेट ना करे, सब अरकान फौरी पहुंच जाएं कौमी असम्बली में और वहां पर या तो फ्लोर ऑफ द हाउस पर या फिर असम्बली सेक्रेटेरिएट में तमाम मामलात क्लियर कर दें और फौरी तौर पर पूरी कौम के सामने इस्तीफे देकर अपने इस्तीफे मंजूर होने या इस्तीफे जमा होने का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली से लेकर आए। यही हल है। और अब क्योंकि एक ही साथ आपको धक्का मारना होगा, ये जो हल्की हल्की ज़रबें हैं खान साहब को ये नुकसान पहुंचा सकती हैं सियासी तौर पर। जबकि दूसरी जानिब गवर्नर KP जो हैं, जो
کہ فضل الرحمان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں, ان کی بھی ملاقاتوں کے چرچے ہیں, اور پرویز الہی صاحب کی بھی ملاقاتیں بیک ٹو بیک ہو رہی ہیں, اور یہ بڑی کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے. اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں, ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, روزنامہ دنیا سے ان کا تعلق ہے, اور ان کا جو دعویٰ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ چودھریز جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر بلیک میلنگ کر رہے ہیں. بلیک میلنگ کہہ لیں, سیاسی جوڑ توڑ کہہ لیں, بھاؤ تاؤ کہہ لیں, کچھ لوگ اسے ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ سیاست ایسے ہی ہے, سیاست اتنی ہی, سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے. اور ق لیگ جو ہے اس کا موقف یہ ہے کہ ہمیں حصہ ملنا چاہیے اگلے انتخابات میں. وہ وجہ کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پی ٹی آئی دیکھیں, پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ, اب جی پی ٹی آئی نے جب اگلا الیکشن لڑنا ہے پنجاب کا, انہوں نے تو کلیئر میجورٹی لے جانی ہے. پرویز الہی صاحب نہ 3 میں نہ 13 میں, یا تو انہیں گارنٹی دی جائے کہ بھائی آپ اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے, چاہے آپ کے 5 ارکان ہیں یا 10 ہیں, وہ ہوگا نہیں. اس کے لیے پھر شاید انہیں ضم نہ کرنا پڑ جائے اپنی پارٹی کو, جو کہ تجویز جا چکی ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اب جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کی سیٹس میں ہمارے خلاف بندے کھڑے نہ کیے جائیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پر, ق لیگ جو ہے وہ حلقے مانگ رہی ہے. ایم پی ایز ان کے ظاہری بات ہے 10 ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ 20 کرنا چاہتے ہیں یہ اس فگر کو, اور 20 سیٹوں کے اوپر یہ گارنٹی چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے کہ وہاں پر آپ اپنا بندہ کھڑا نہیں کریں گے. ایم این ایز 5 ہیں, جن میں سے 3 شجاعت صاحب کے ساتھ ہیں, 2 پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس لیے ہیں کیونکہ وہ مونس الہی اور حسین الہی ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی سیٹوں کا نمبر بھی 10 کر دیا جائے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ورنہ ہم اپنا اقتدار کیوں قربان کریں. اب یہ بات ویسے اتنی سمجھ نہیں آتی, اقتدار دیا ہوا خان صاحب کے 10 سیٹوں سے اقتدار ملتا کسے ہے, لیکن پی ٹی آئی میں اس پر شک بھی کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ نہ کھیلنا شروع ہو جائیں شجاعت صاحب اور پرویز صاحب, تو یہ ڈرامہ ختم کرنے کے لیے انضمام کر لیں, پارٹی کے اندر ضم ہو جائیں, پھر جتنا مرضی کھیلیں, کھل کے کھیلیں. لیکن اس میں بھی پھر پی ٹی آئی کے اندر کچھ ہلکے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں یہ آگے جا کے فارورڈ بلاک بنا کے بلیک میلنگ نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. اب ذرا جنرل فیض حمید کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں, وقت کم ہے. اور فیض حمید صاحب کے حوالے سے بہت سی خبریں آئیں. ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کی خبر آئی زمان پارک میں, اس وقت وہ بھاولپور میں تھے. 10 تاریخ کو ان کی ریٹائرمنٹ اپروو ہوئی ہے, وہ اپنے آبائی علاقے میں نہیں آئے تھے انہوں نے, لیکن اس وقت یہ خبریں ہو رہی تھیں. البتہ انہوں نے لاہور ٹریول نہیں کیا تھا اس ٹائم پر. اس خبر کی تردید جو ہے وہ جنرل امجد شعیب صاحب کے ذریعے بھی ہوئی, اور ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھی. پھر کچھ صحافیوں نے دعویٰ کیا کہ جنرل فیض حمید 2 سال چپ رہ کر اپنی سیاست چمکائیں گے اور عمران خان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آئیں گے, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بن جائیں گے 2023 کے انتخابات کے بعد, یعنی کہ اگلی 28 کے انتخابات کے اوپر ان کی نظر. یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں. اب اس سب کے اندر ظاہری بات ہے جنرل صاحب کا چکوال سے تعلق ہے, وہاں ان کے بھائی, اس سے پہلے بھی یہ تنقید جنرل صاحب پہ ہوتی رہی, لیکن بھائی کی اپنی سیاست ہے. وہ جو بھائی ہیں ان کے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, اور انہوں نے خان صاحب کے جلسے میں اور دیگر جگہوں پر لانگ مارچ میں شرکت بھی کرتے ہیں. ظاہری بات ہے پوری پی ٹی آئی کرتی ہے, اور کافی کام ویسے کروایا فیض صاحب نے اپنے علاقے کے اندر, بجٹ بھی منظور کروایا اور کافی کام بھی ہوا ہے. اب یہاں پر ایک برادری کا کٹ ہوا ہے, اس کا جو کلپ ہے, پورا کلپ تو 3-4 منٹ کا, میں نے کاٹ کے جو امپورٹنٹ حصے ہیں تقریباً 1 منٹ کے وہ آپ سنیں, پھر اس کا میں اصل کہانی آپ کو بتاتا ہوں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی سیاست میں آئیں, اور جس طرح آپ نے سرس میں رہ کر اپنے علاقے کی خدمت کی ہے, اب آپ پبلک میں آ کر اس سے بڑھ چڑھ کر اپنے علاقے کی, اپنے ڈسٹرکٹ کی اور پاکستان کی خدمت کریں. ہماری دعا تھی, ہم اپنے لیے چاہتے تھے اور اپنے ملک کے لیے چاہتے تھے کہ آپ سی این سی بنے. آپ اگر سی این سی بنتے تو ہمارے چکوال ڈسٹرکٹ, ہمارا اس علاقہ, تو ہماری تو ترقی یا ڈیولپمنٹ ہونی تھی, لیکن ہمارے ملک پاکستان کو آپ کی ضرورت تھی. لیکن یہ اللہ کی رضا تھی کہ آپ اس منصب پہ نہیں پہنچ سکتے. لیکن ہمارے لیے اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ سیاست میں آ کر آپ اس منصب پہ پہنچیں, تاکہ عوام کی اتنی خدمت کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس جنرل فیض حمید لطیفال میں, چکوال میں واپس آ گیا ہے اور پہلے سے بڑھ چڑھ کر اپنی عوام کی خدمت کر رہا ہے. جی تو ناظرین کرام, آپ نے یہ کلپ بھی سنا. اب اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ کس کا نہیں دل ہوتا, 5 کے 5 یا 6 کے 6 نام جو تھے آرمی چیف کے لیے, ان کے علاقے کے لوگ, ان کے رشتہ دار سب چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آرمی چیف بنے, کون نہیں چاہتا. اور یہ چاہت کرنا بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, لیکن یہ ایک اکٹ ہے. اس کے بعد نون لیگ کے حامی صحافی تو ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے 2 سال کا ٹائم ہوتا ہے. جنرل فیض حمید صاحب نے خود تو کوئی بات نہیں کی, اور یہ برادریوں کے اکٹ ہوتے رہتے ہیں, اس میں کوئی بھی آدمی کوئی تجویز دے سکتا ہے, لیکن اس چیز کو اس طرح سے کہنا کہ وہ کھل کر سیاست میں, یا یہ تمام تر چیزیں, اور اس چیز کو خان صاحب کے خلاف پروپیگنڈا ٹول کے طور پر جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. ایک برادری ہے, اور ظاہری بات ہے وہ اپنی فیملی پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے. بہت سے
سے ایسے حاضر سروس لوگ بھی ہیں جن کی فیملی کے لوگ کسی محکمے میں ہیں. انہیں آپ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اب ایک بندہ افسر ہے یا میرا ہی کوئی بھائی افسر ہے تو وہ مجھے کہے کہ تم صحافت بھی نہ کرو, تم یہ بھی نہ کرو, تم سیاست بھی نہ کرو. سب کی اپنی اپنی لائف ہے اور سب اپنی اپنی لائف گزارنے کا حق رکھتے ہیں, سب اپنا اپنا کریئر پاتھ جو ہے وہ چوز کرنے کا حق رکھتے ہیں. 2 سال کی پابندی ہے, اس کے بعد بے شک وہ 100 بسم اللہ سیاست میں آئیں. اور جن فیض حمید, لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کر جو ایک وہ جو نیریٹو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے اسے بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.